رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک عبادت کی جاتی ہے جس کا نام ہے اعتکاف۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی کے اندر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا ہے، لیکن ایک ایسا موقع بھی آیا کہ آپ نے اعتکاف نہیں کیا بیماری کی وجہ سے، تو اس کا کفارہ آپ نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کر کے ادا کیا۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا، رک جانا، اپنے آپ کو روکے رکھنا اللہ کی خوشنودی کی خاطر۔ بعض احباب کا یہ کہنا ہے کہ اعتکاف گھر میں بھی ہو سکتا ہے اور مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، جبکہ ان کی یہ بات درست نہیں ہے، قرآن مجید کے خلاف ہے۔ خواتین کا اعتکاف ہو یا مردوں کا اعتکاف ہو، وہ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو مباشرت نہ کرو۔ اب مباشرت مرد کے ساتھ کرے گا؟ ظاہر ہے جی، خواتین مسجد میں بیٹھیں گی تو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرے گا۔ تو اس قرآن مجید کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے، اور دیگر احادیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بھی خواتین مسجد میں ہی اعتکاف کیا کرتی تھی، ان کے لیے ایک سیپریٹ الگ ماحول میسر ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من اعتکف 10 رمضان کان حجتین او عمرتین، کہ جو شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے کے 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سامعین محترم، یہاں سے ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس حج کرنے کے حوالے سے ہمیں 1% بھی گارنٹی نہیں ہوتی کہ ہمارا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو عمرے کے حوالے سے بھی ہمیں یہ بات پتہ نہیں ہوتی کہ عمرہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن اس حدیث کی روشنی میں اللہ رب العالمین کی یہ گارنٹی ہے کہ تمہیں 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ آیا کہ اعتکاف صرف 10 دن کا ہی کیا جائے گا یا اعتکاف اس سے کم ایام کا بھی کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من اعتکف یوما وابتغاء وجہ اللہ تعالی جعل اللہ بینہ وبین النار 3 اخنادق، کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، نفلی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، تو اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھودتا ہے، اور ایک خندق کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہوتی ہے۔ یہ ایک دن کا اعتکاف ہے، اور جو شخص 10 دن کا اعتکاف کرے اس کی کیا فضیلت ہوگی، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اعتکاف کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں بھی پھیلائی جاتی ہیں، کچھ ایسی پابندی بھی لگائی جاتی ہیں جو سرے سے ہی اسلام کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے چہرے کو چھپا کے رکھیں، جو لوگ اعتکاف کی حالت میں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعتکاف کے دوران ناخن نہ کاٹیں، اپنے بال نہ کاٹیں، یا دیگر اور کسی مصروفیات کے اندر اپنے آپ کو مصروف نہ کریں، جبکہ یہ بات بالکل سرے سے اسلام سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اعتکاف کے دوران منہ کا کھلا رہنا، منہ کا بند رہنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ اپنا منہ کھلا رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اعتکاف کے دوران آپ ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، آپ بال بھی کاٹ سکتے ہیں، اور اعتکاف کے دوران آپ دروس وغیرہ کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں، قرآن و حدیث کی بھی آپ تعلیم لے سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں عبادات کے اندر آتی ہیں اور دین کو سیکھنے کے اعتبار سے آتی ہیں۔ اعتکاف کی 2 صورتیں ہیں، نمبر 1 اعتکاف فرض بھی ہے، اور نمبر 2 اعتکاف فرض کفایہ بھی ہے۔ یہ فرض اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے منت مانی ہو کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یوفون بالنذر، تم اپنی نظروں کو پورا کرو، تو اس شخص کے لیے اعتکاف کرنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، گھر کی والوں کی طرف سے
اگر ایک بندہ بھی اعتکاف کرتا ہے تو پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتا ہے، پورے محلے میں سے کوئی ایک بندہ اعتکاف کرتا ہے تو پورے محلے والوں کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر یہ فرض کفایہ ہے۔ البتہ اعتکاف کے دوران جو عمل ہمیں کرنا چاہیے وہ عمل کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی کہ ممنوع اوقات نہ ہو، جس طرح اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی طلوع الشمس، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو جائے۔ اس طرح زوال کا ٹائم ہے، اسی طرح لا صلاۃ بعد العصر حتی غروب الشمس، عصر کے بعد نوافل کا اہتمام نہ ہو یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ ان اوقات کے اندر نماز کے علاوہ آپ دیگر عبادات کر سکتے ہیں، جیسے قرآن مجید کی تعلیم ہے، قرآن مجید کا درس ہے، احادیث مبارکہ کی تعلیم ہے۔ تو جو میرے بھائی اعتکاف کر رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اعتکاف کے دوران زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کیا جائے اور قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، تاکہ اللہ پاک جو مقصد آپ لے کر بیٹھے ہیں اللہ اس کو قبول فرما لے۔